اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب گرامی، السلام علیکم۔ میں ہوں ارشد قریشی اور پروگرام لے کر حاضر ہوں بولتی تحریریں۔ اور آج میں اس سلسلے میں ہمیں جو تحریر موصول ہوئی ہے وہ ایک افسانہ ہے اور اس کے خالق ہیں شیخ خالد زاہد صاحب۔ شیخ خالد زاہد صاحب کالم نگار ہیں، افسانہ لکھتے ہیں، شعر و شاعری سے بھی شغف رکھتے ہیں اور بہت اچھا لکھتے ہیں۔ انہوں نے اس افسانے کا نام دیا ہے مجھے انمول بنا دو۔ آئیے شیخ خالد زاہد صاحب کا لکھا افسانہ مجھے انمول بنا دو سنتے ہیں۔ لکھتے ہیں، رمزی کہیں دور سے آنے والی موسیقی کی آواز پر کان لگائے کھڑکی کے پاس کھڑا تھا۔ باہر سوائے اس آواز کے جو اسے کہیں دور سے آ رہی تھی اور کچھ بھی خاص نہیں تھا۔ پتہ نہیں وہ کیا دیکھ رہا تھا، یا شاید کچھ بھی نہیں، صرف اس دور سے آنے والی آواز کو اپنے کانوں کے ساتھ ساتھ آنکھوں سے دیکھنے کی بھی کوشش کر رہا تھا، جیسے کہ وہ لفظوں کی اور آواز کی شکل پہچانتا ہو۔ کمرے کی معطر ہوتی ہوئی فضا نے کسی کے آنے کی اطلاع دی۔ جب رمزی پلٹا تو سامیہ اس کے بہت قریب کھڑی اسے اجنبی سی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی اور کچھ کہنے کے لیے بے تاب تھی۔ رمزی چاہتا تھا کہ سامیہ کا ہاتھ پکڑ کر کھڑکی کے پاس لائے اور اسے دور سے آتی ہوئی آواز سنائے، مگر اس سے سامیہ کی بے چینی دیکھی نہیں گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے کچھ کہتا، سامیہ نے خود ہی کہنا شروع کر دیا۔ رمزی، تمہیں نہیں معلوم میں نے تمہیں کتنا چاہا ہے اور اس کا یقین دلانے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی۔ رمزی، میں نے محبت عبادت سمجھ کر کی ہے۔ عبادت قبول ہوتی ہے یا نہیں، عبادت مقبول ہوتی ہے یا نہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بندے کا کام تو بس عبادت کرنا ہے۔ میں بھی ایک بندی ہوں اور اپنی عبادت میں مشغول رہنے کی کوشش کرتی ہوں۔ نہ جانے کیوں یہ کیسا یقین ہے کہ ایک دن میری عبادت مقبول ہو جائے گی، میری نجات ہو جائے گی۔ بس اسی دن کے انتظار میں تم سے محبت کرنے میں مشغول ہوں۔ رمزی، میں تمہاری محبت میں کیا بننے والی ہوں مجھے نہیں معلوم، مگر میں ایک دن تمہاری محبت کی بدولت انمول ہو جاؤں گی۔ سامیہ کی باتوں نے اطراف کے ماحول کو اپنی باتوں اور جذبات سے اپنے بس میں کر لیا تھا۔ سورج اپنی آب و تاب سے ماحول کو منور کیے ہوئے تھا، مگر اس کی سحر زدہ باتوں سے یوں لگ رہا تھا جیسے نہ جانے رات کے کتنے پہر گزر چکے ہوں۔ ہر طرف بس اندھیروں ہی کا بسیرا ہو اور اندھیرے میں کہیں دور سے موسیقی کی آواز آ رہی ہو۔ رمزی اس کی باتوں میں مگن کہنے لگا، ہاں سامیہ، پھر تمہارے بدن سے خوشبو اٹھے گی، تمہارے جسم سے نور کے فوارے پھوٹیں گے اور پھر تم نہیں رہو گی، قدرت کی عطا کردہ ایک مقدس روح کی امانت بن جاؤ گی۔ محبت کرنے والا دل خدا اپنے مخصوص بندوں کو ہی عطا کرتا ہے اور تم بہت خاص ہو جاؤ گی۔ سامیہ، مجھے قید سے نفرت ہے۔ میں نے کبھی اپنے آپ کو کسی قید میں نہیں رکھا، یہاں تک کہ اپنی سوچ، اپنی جذبات کو بھی آزادی دے رکھی ہے۔ جہاں چاہیں جائیں مگر مجھ سے وابستہ رہیں۔ یہی تم سے چاہتا ہوں۔ تم کچھ بھی رہو، کہیں بھی رہو، کیسی بھی رہو، مگر مجھ سے کوئی تعلق ضرور رکھنا۔ سامیہ رمزی کی گفتگو سن رہی تھی، مگر اسے کوئی بات بے چین کیے ہوئے تھی۔ تمہاری سب باتوں کی طرح یہ باتیں بھی اچھی ہیں، مگر ان میں کہاں تک سچائی ہے مجھے نہیں معلوم۔ تمہاری باتوں میں کہاں تک سچائی ہے اس بات کا اندازہ آج تک میں نہیں لگا سکی۔ تم یوں سمجھو، میں آج تک تمہاری کہی ہوئی خوبصورت باتوں میں قید رہی ہوں اور میں نے کبھی ان میں سچائی ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی، مگر اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے۔ شاید تم خود بھی نہیں جانتے کہ تم اپنے آپ سے یا اپنے سے وابستہ لوگوں سے کس قدر مخلص ہو۔ شاید تم اس بات سے ماورا ہو
تمہارے نزدیک اپنی باتوں کو، اپنے خیال کو خوبصورت لفظوں میں ڈھالنے سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے، جو کبھی کسی غزل یا نظم کی صورت اختیار کیے تمہاری ڈائری کی رونق بنتی ہے۔ سچ بتاؤں، مجھے تو کبھی کبھی تمہاری ڈائری میں رکھی ہوئی اپنی تصویریں بھی اپنی نہیں لگتی۔ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی جسم نہیں بلکہ تمہارے لفظوں کا ڈھیر ہے۔ یہ کہتے ہوئے کمرے کی دیوار پر آویزاں اپنی اور رمزی کی تصویر کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور اسے ایسے دیکھنے لگی جیسے پہلی بار دیکھ رہی ہو، اور پہچاننے کی کوشش کر رہی ہو کہ تصویر کس کی ہے۔ سامیہ نے تصویر سے نظر ہٹاتے ہوئے کہنا شروع کیا، رمزی تم نے مجھے قید کر رکھا ہے، تم ساحر ہو رمزی، تم سراپا ساحر ہو۔ کوئی تمہاری شخصیت کے سحر سے نکل نہیں پاتا کہ وہ تمہاری باتوں کے سحر میں قید ہو جاتا ہے، اور جو تمہارے گھر میں آ جائے تو وہ تمہارے گھر کے سحر میں قید ہو جاتا ہے۔ تم صیاد ہو رمزی، پہلے تم نے مجھے سحر سے اپنے بس میں کیا اور پھر اپنے گھر میں قید کر لیا، اس گھر میں جو کسی قبر کے اندھیرے سے مزین ہے، جہاں بسنے والی بو بھی انجانی سی لگتی ہے۔ شاید کوئی مرنے والا بتا سکتا ہے کہ یہ بو بھی قبر کی ہے۔ سامیہ اپنی پوری قوت گویائی کی صفت کو عطا کیے ہوئے تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے اپنا ذہن رمزی کی جانب کیا تو وہ پھر اس کے سحر سے بچے بنا نہیں رہ پائے گی۔ رمزی جو حیرانگی کی صف سے آری تھا، بہت دھیان سے سامیہ کی گفتگو سنتا رہا۔ اسے لگ رہا تھا کہ جیسے سامیہ میں ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے، یہ شور اسی ٹوٹ پھوٹ کا ہے۔ وہ اندر ہی اندر بہت خوش تھا، کیونکہ وہ ہمیشہ سے سامیہ کو ایسا ہی دیکھنا چاہتا تھا، مگر سامیہ آج ایک نئے روپ میں تھی جس میں آج سے پہلے اسے کسی نے نہیں دیکھا۔ اب رمزی نے اس کے اسی روپ کو اور اجاگر کرنا تھا، یہاں تک کہ وہ ہمیشہ کے لیے اس سے اسی طرح پیش آئے، یعنی اپنے احساسات و جذبات کا شور مچا کر اظہار کرے۔ میں نے تم سے محبت کی ہے اور کرتی رہوں گی، کیونکہ مجھے بھی اور بہت سے محبت کرنے والوں کی طرح یہ نہیں پتا کہ مجھے تم سے محبت کیوں ہے۔ میرے پاس اس بات کا کوئی جواز بھی نہیں ہے، میں نے کبھی جواز ڈھونڈنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ مجھے تم سے محبت ہے۔ قدرت نے محبت بھی کتنی عجب شے بنائی ہے، اچھے بھلے انسان کو اندھا کر دیتی ہے، مادیت سے دور لے جاتی ہے، عقیدت سے لبریز کر دیتی ہے۔ ہم زندگی کے ان گنت سالوں کو ایک ساتھ گزارنے کا عہد کیے ہوئے، مگر کیا تم ان خامیوں کے ساتھ میرے ساتھ وہ عہد نبھا لو گی؟ کیا تمہیں یقین ہے کہ ہماری آنے والی زندگی میں رونق باقی رہے گی؟ مجھے نہیں پتا میری زندگی تمہارے بغیر کیسے گزرے گی، ہاں گزر جائے گی، کیونکہ اس نے تو گزرنا ہی ہے، اور اب زندگی کو میں گزاروں یا زندگی مجھے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور سنو، تم جو فیصلہ کرو گی مجھے منظور ہوگا، کیونکہ میں کسی کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنی زندگی سسک کر گزارے، اور پھر تم تو میرے لیے بہت خاص ہو، اور اتنی خاص جتنی کہ میرے جسم میں رہنے والی روح۔ سامیہ دائمی ہوتے ہوئے ہمیشہ چپکے ہمارے ساتھ چلتے ہیں۔ سامیہ، غم دائمی ہوتے ہوئے ہمیشہ چپکے ہمارے ساتھ چلتے ہیں، ہم ان سے بھاگ سکتے ہیں نہ دور جا سکتے ہیں، اور جب ہم ان سے نہیں بھاگ سکتے تو کیوں نہ انہیں اپنا لیں۔ انسان کو پیدا ہوتے ہی مرنے کا غم آ دبوچتا ہے، پھر ساری زندگی اس ایک لمحے کے انتظار میں گزرتی ہے کہ جانے کب اجل کا فرشتہ لینے آ جائے، اور ہم لاکھ چاہیں کہ اس غم سے پیچھا چھڑا لیں، مگر یہ ناممکن ہے۔ موت کا غم یا دکھ تمام غموں اور دکھوں کی ماں کہوں تو غلط نہیں ہوگا۔
خوشیاں تو آنی جانی ہوتی ہیں، بس ہوا کے چونکوں سے زیادہ ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ پھر جو چیز رہتی سانس تک مستقل ساتھ ہے، تو ساتھ اس کا نبھانا ہے۔ تم بھی غم زدہ ہو، میں بھی غم زدہ ہوں، ہر کوئی غم زدہ ہے، یہ کہہ کہے کھوکھلے ہیں، یہ کہہ کہے کھوکھلے ہیں۔ سامیہ اب تک انجانے اندیشوں کا شکار تھی، سامیہ اب تک انجانے اندیشوں کا شکار تھی، اور رمزی کو جاننے کی تمام کوششوں میں ناکام ہوتی رہی تھی، اور اس میں تذبذب کی کیفیت بہت بڑھ چکی تھی۔ وہ جب رمزی کے سامنے جاتی بالکل خالی ذہن ہوتی تھی، وہ نہیں جانتی تھی کہ رمزی اس سے کیسے ملے گا۔ سامیہ نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ کھچی کھچی سی رہتی۔ اس نے اپنے ذہن میں رمزی کے بارے میں بہت کچھ خود ہی طے کر رکھا تھا، اور شاید یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ اس کے ساتھ کیوں ہے، کیوں اسے اپنا ہمسفر بنا کر رکھا ہے، ایک ایسا ہمسفر جو ساتھ ہوتے ہوئے بھی ساتھ نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی تو سامیہ کو اس کی موجودگی کا احساس تک نہیں ہو پاتا تھا۔ جب وہ ساتھ ہوتا تھا، سامیہ اکثر سوچتی کہ قابل رحم میں ہوں یا رمزی۔ کوئی نہ کوئی الجھن اسے الجھائے رکھتی، اور تمام الجھنوں کی ابتدا اور انتہا رمزی ہی تھا۔ نہ جانے رمزی اس پر کیسے قابض ہوا تھا۔ نہیں، میں ایسا نہیں سوچتی، سامیہ نے خود کلامی کرتے ہوئے کہا، جس پر رمزی نے کہنا شروع کیا، نہ جانے کیوں کبھی کبھی وقت بے رحم ہو جاتا ہے، اور ایسے دوراہے پر لا کھڑا کر دیتا ہے جہاں سے راستے کا تعین کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن نظر آتا ہے۔ ہاں، مگر ہمیں ایک راستہ چننا ہوتا ہے، یا پھر اسی جگہ کو منزل سمجھ کر ہمیشہ کے لیے بسیرا کرنا پڑتا ہے۔ مگر کامیابی ان کے قدم چومتی ہے جو کسی راستے کو چن لیتے ہیں۔ میری زندگی کی سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ تم میرے ساتھ ہو۔ میں نے تو کبھی تصور میں بھی نہیں سوچا کہ میں تمہیں پالوں گی، اور میرے تمام راستے نہ جانے کب سے تم تک آ کر ختم ہو چکے۔ مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ جیسے راستہ تو تم نے ختم کر دیا ہے، مگر جہاں تم نے اپنا بسیرا کر رکھا ہے، اس گھر میں بہت سارے روزن ہیں، جہاں سے آنے والی ہوا اور دھوپ اکثر تمہیں کچھ نیا سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے، اور تمہاری عبادت نما محبت میں خلل ڈالتی ہے، تمہیں بھٹکاتی ہے۔ اب یہ تم خود جانتی ہو کہ تم اپنے محور سے کتنا بھٹکی ہو، اور کتنا اپنے آپ کو بچاتی ہو۔ دیکھو سامیہ، دل تو خانہ خدا ہے، اور خانہ خدا میں مستقل سکونت تو خدا کی ہونی چاہیے۔ اگر کسی اور کے لیے ایسا کریں گے تو پھر دل تنگ کرے گا، اور جب یہ تنگ کرے تو پھر شکوہ نہیں کرتے۔ سامیہ، ہم اپنی طرف آنے والے راستے میں اکثر خود ہی گڑھے کھود لیتے ہیں، ایک ذرا سی بال برابر آئی ہوئی دراڑ کو خود ہی بہت بڑی خلیج بنا دیتے ہیں، اور پھر سامنے کھڑے شخص کو حیرت سے دیکھتے ہیں جو ہمارے قریب آنا چاہ رہا ہوتا ہے، مگر راستے کی رکاوٹیں اسے ہم تک نہیں پہنچنے دیتی، اور ہم سارا الزام اسی پر ڈال کر آرام سے بیٹھ جاتے ہیں۔ ہمیں خود اندازہ ہونا چاہیے کہ آیا ہماری طرف آنے والا، خصوصاً اس کے لیے جسے ہم اپنی طرف بلانا چاہتے ہیں، کھلا ہے، ہموار ہے یا نہیں۔ پھر بہت دیر ہو جاتی ہے۔ دراصل میں نے تمہیں اپنے سے کبھی الگ نہیں سمجھا، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم آج تک اس کوشش میں لگی رہی ہو کہ تم مجھے اپنی محبت کا یقین دلاؤ۔ محبت یقین دلانے سے نہیں، برتاؤ سے چھلکتی ہے۔ محبت میں آزمائش بھی آتی ہے، مگر شور مچا کر زمانے کو نہیں بتایا جاتا۔ محبت تو خود بخود اپنا احساس کرائے جاتی ہے۔ محبت پانی کی ان بوندوں کی طرح ہوتی ہے جو ایک سخت ترین پتھر میں بھی اپنی جگہ بنا لیتی ہیں۔
محبت کبھی بھی سمجھ بوجھ کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ محبت کے ہو جانے کا احساس تو محبت میں بہت دور نکل آنے کے بعد ہوتا ہے۔ محبت ایک قدم اٹھتا ہے تو پیچھے دیوار کھڑی ہو جاتی ہے، یعنی واپسی کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ اکثر تو دل لگی ہی دل کی لگن بن جاتی ہے۔ تم جانتی ہو کہ میں زندگی کے ان پیچ راستوں سے گزر کے یہاں تک پہنچا ہوں۔ تم تو خوب واقف ہو میری ریاضتوں سے، پھر بھی تم تقاضائے وفا کرتی ہو۔ ہمیں ہمیشہ ساتھ چلنا ہے، اس کا عہد کرتے وقت میرے ذہن میں کوئی گمان نہیں تھا کہ ہماری آنے والی زندگی کس ڈھب پر چلے گی، مگر میں نے اپنے آپ سے یہ عہد ضرور کیا تھا کہ آنے والے سفر میں تم میری ہم سفر ہو، اور تمہیں ہر غم سے دور رکھنے کا عزم بھی کیا تھا۔ اور ایسے حادثوں سے جو انجانے میں سر اٹھائے اچانک سامنے آ جاتے ہیں، میں ایک اندیکھے خدا پر یقین رکھتا ہوں جس نے اپنی قدرت کا یقین کائنات بنا کر اور ان گنت طریقوں سے کرایا۔ ایسی ہی محبت ہوتی ہے، اسے اظہار سے زیادہ برتاؤ کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ کسی سے یہ کہہ دینا کہ مجھے تم سے محبت ہے شاید اتنی مشکل نہیں ہے جتنا کہ اپنے برتاؤ سے کسی کو اپنی محبت کا احساس دلانا۔ محبت حقیقتاً ایک ریاضت کا نام ہے، اور جو بہت کٹھن ہے، مگر پھر راحت ہی راحت ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ ڈوب جا اس میں اگر اس پار جانا ہے تو اپنی ہستی کو مٹانا پڑتا ہے، اپنی انا کا خون کرنا پڑتا ہے، پھر کہیں جا کے ریاضت اپنی کاملیت کو پہنچتی ہے۔ مگر یہ بھی ضروری نہیں کہ کاملیت کو پہنچے۔ محبت انسان کے ہونے کا جواز ہے، اور انسان محبت کے ہونے کا جواز ہے۔ میں تمہارے بارے میں اس سے زیادہ اور کیا کہوں کہ مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم میری باتوں پر یقین کرتی ہو یا نہیں۔ میں نے تمہارے سامنے اپنے اندر رہنے والی روح کو پیش کر دیا ہے۔ اب یہ تم پر ہے کہ میری ان باتوں کو، ان خیالوں کو لفظوں کا ڈھیر سمجھ کر ٹھوکر مار دو یا اپنے سینے سے لگا لو۔ وقت ایک سلگتی ہوئی سگریٹ ہے جو آہستہ آہستہ دھواں بن کر کہیں گم ہو جاتا ہے، ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ ہم لاکھ چاہیں کہ اس اڑتے دھوئیں کو تھام لیں، مگر وہ اپنے انجام کو پہنچتی سگریٹ کو روک لیں، مگر یہ ناممکن ہے۔ زندگی کو اگر ہم گزار لیں تو زیادہ اچھا ہے، ورنہ زندگی ہمیں گزار دے گی۔ میں نے تمہیں بہت الجھا دیا، لفظوں سے تمہارے گرد ایک جال سا بن دیا ہے۔ اب اس جال میں رہو یا اسے توڑ کر دور بھاگ جاؤ، اس کا اختیار تمہارے پاس ہے۔ مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ تمہاری زبان سے ادا ہوئے یہ الفاظ تمہارے نہیں، بلکہ کسی بہت پرانی روح نے تمہارے جسم میں بسیرا کر رکھا ہے، اور وہ تم سے یہ سب کچھ کہلوا رہی ہے جو وہ اپنے ہوتے نہیں کہہ سکی۔ تم کیوں نہیں سمجھتے کہ زندگی باتوں اور خیالوں کے سہارے نہیں گزرتی؟ تم لکھاری لوگ خود غرض ہوتے ہو، اپنے آپ کو تکلیف اس لیے دیتے ہو کہ کچھ نیا لکھ سکو، کسی نئے درد کو جنم دے سکو۔ یہ بھی نہیں سوچتے کہ تم سے وابستہ لوگوں پر کیا بیتتی ہوگی، بس اپنے میں مگن جیے جاتے ہو۔ ہاں، تم صحیح کہتی ہو، مگر یہ سب کچھ ہم کوئی جان بوجھ کے نہیں کرتے، یہ تو ہوتا جاتا ہے۔ تم اگر مانو تو ہم قدرت کے خاص لوگ ہوتے ہیں، کیا پتہ ہمارے جسموں میں ان روحوں کو ڈال کر دوبارہ بھیجا جاتا ہو جو اپنے وقت میں بہت کچھ کرنا چاہتی ہوں، مگر قدرت نے ان کے لیے اس وقت کم رکھا ہو، اور پھر قدرت کو احساس ہوا ہو کہ انہیں اور موقع دیا جائے، اور پھر ہمارے جیسے لوگوں کے جسموں میں ان کی روحیں ڈال کر انہیں پھر سے نامکمل کاموں کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا ہو۔ ہم اپنی کہانیوں میں اپنے کرداروں کی تقدیر خود لکھتے ہیں۔ کس نے کہاں مرنا ہے،
کس نے کب پیدا ہونا ہے، ہوئے نہ ہم خاص، تم چاہو تو مجھے خود غرض بھی کہہ سکتی ہو، مگر تمہارے اس کہنے سے پہلے میں تمہیں ضرور بتانا چاہوں گا کہ میں خود غرض کیسے ہوں۔ مجھ سے وابستہ جو لوگ ہیں میں ان سب سے مل کر بنا ہوں، یا وہ سب میری ہی ذات کا حصہ ہے۔ میں ہر اس جگہ ہوں جہاں مجھ سے وابستہ کوئی موجود ہے، تو میں اس طرح سے خود کو خود غرض کہلانے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتا، بلکہ یہ میرا فخر ہے۔ زندگی یوں بھی گزرتی ہے اور بالکل گزرتی ہے۔ ہم اپنے لیے اپنے مطلب کی چیزوں کا انتخاب کرتے ہیں اور اپنی مطلب کی بنائی ہوئی دنیا میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ ہم دو جسم ہیں، الگ الگ سوچ کے مالک ہیں۔ شاید قدرت نے ہمیں ایک ہی راستے پہ چلنے کے لیے بنایا ہے۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری باتیں لفظوں کی ڈھیر سے کچھ زیادہ نہیں ہیں۔ سامیہ، میں ایک مدت سے سفر میں ہوں، اور شاید اب کہیں جا کر میرا سفر تکمیل کے مراحل میں داخل ہوا ہے۔ وہ بھی شاید اس لیے کہ میں نے اصل سفر چھوڑ کر کسی اور راستے کو اپنا کر اپنے سفر کی تکمیل کا سامان کیا۔ اس لیے مجھے اس سارے سفر کے راستے کو سمیٹنا ہے۔ میں کہاں کہاں کیا کیا بھول آیا ہوں یا چھوڑ آیا ہوں، مجھے سمیٹنا ہے۔ تو مجھے اتنی مہلت تو دو کہ میں اپنا چیدہ چیدہ سامان سمیٹ لوں، جو کہ میرے نئے سفر میں، جس میں تم بھی میری ہم سفر ہوگی، کچھ کارآمد ثابت ہو سکے۔ نہ جانے کیوں لگتا ہے جیسے میری زندگی اب کبھی بھی ایک ڈگر پر نہیں چل سکے گی۔ میں جس راستے کو چھوڑ آیا ہوں، پتہ نہیں مجھے وہ راستہ چھوڑنا تھا یا نہیں۔ نہ جانے کب تک اس سفر کی تلخیوں کو بیٹھ کر سوچتا رہوں گا، اور میں اس امر سے بھی واقف ہوں کہ میرا یوں اس راستے اور اس سفر کے بارے میں سوچنا تمہیں اچھا نہیں لگے گا، مگر سامیہ، میں نے اب تمہارے لیے اچھا کیا ہے۔ سامیہ بہت انہمناک اور خاموش کھڑی رمزی کی باتوں میں گم تھی کہ اسے کہیں دور سے اپنی ہی ایک آواز سنائی دی، جو اسے غور کرنے پر اپنی ہی لگی۔ وہ گھبرائی نہیں، وہ ایسی باتوں کی عادی ہو چکی تھی۔ پھر اس نے اس آواز پر دھیان دینا شروع کیا۔ وہ آواز سامیہ سے ہی مخاطب تھی اور اسی سے کچھ کہہ رہی تھی۔ تمہاری ریاضت کا صلہ تمہیں مل چکا، تمہاری عبادات مقبول ہو چکی، تم بھی خدا کے یہاں قابل احترام ہو، اپنے محترم ہونے کا ثبوت تمہیں مل چکا۔ تم نے اپنے احساس کا بھٹکایا ہوا ہے، تم نے اپنے احساس کا بھٹکایا ہوا ہے، لوٹ آؤ کہ تم نے جو مانگا تھا وہ تمہیں مل چکا۔ اب اپنے سفر کو اس کے سفر سے منسوب کر دو، جیسے کسی دریا کا اختتام کسی بڑے سمندر میں گر کر ہوتا ہے۔ تم اس سمندر میں ہی ہو، اب تم اس کی موجوں کے رحم و کرم پر ہو۔ اپنا ہاتھ پیر چلا کر خود ہلکان مت کرو، تم اپنی منزل پر کھڑی ہو۔ سامیہ، ہمیں یقین ہوتا ہے، مگر ہمارا یقین کہیں دور اندھیرے میں گم ہو جاتا ہے، اور ہماری امیدیں ہمیں اس امید پر زندہ رکھتی ہیں کہ ہم یقین کی تلاش میں سرکردہ ہیں۔ ہم یقین کی تلاش میں سرگردہ ہیں، اور ایک وقت آتا ہے جب ہماری امیدیں کارگر ثابت ہوتی ہیں اور ہمارا یقین ہمیں مل ہی جاتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے آج تم میری زندگی میں ہو۔ مجھے یقین تھا تم میرے سے ایک دن ہمیشہ کے لیے آن ملوگی، اور میری امیدوں کی کارگزاری کا نتیجہ ہے کہ آج تم میرے سامنے ہو، میرے یقین کی صورت میں۔ کیا میں اپنے آپ سے بات کر رہی تھی؟ نہیں، یہ میرے اندر کوئی اور بول رہا تھا، مگر مجھے بشارت ملی ہے۔ سامیہ کے چہرے کی تمام اوسان انتہائی معمول پر آ چکے تھے۔ وہ اپنے آپ کو انتہائی ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ ان تمام بدلتے ہوئے حالات کے ساتھ
اس نے رمزی سے کہا، نہیں، ایسی بات نہیں، میری سوچ تو مدت سے تم تک آ کر تمام ہو چکی، میں اب کہاں سوچتی ہوں، میری اگر کوئی سوچ ہے بھی تو وہ تمہاری سوچوں سے نکلی ہوئی دھارا ہے۔ سنو، میں بھی محبت کے رازوں سے بے خبر تمہاری محبت میں گرفتار ہوں، مجھے اپنی پناہوں میں لے لو۔ میری سمجھ میں آ گیا کہ میری عبادت کا حاصل تم ہی ہو، میری عبادت مقبول ہو چکی ہے، مجھے اپنی روح میں بسا لو کہ میری روح بھی مقدس ہو جائے اور میرا جسم خوشبوؤں کا مسکن بن جائے، مجھے اپنے جسم میں پناہ دے دو، مجھے انمول بنا دو۔ احباب گرامی، یہ افسانہ تھا مجھے انمول بنا دو، جناب شیخ خالد زاہد صاحب کا انتہائی خوبصورت۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا، آپ کی رائے کا منتظر رہوں گا، اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ آپ کو یہ سلسلہ کیسا لگتا ہے اس بارے میں اپنی رائے بھی ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے اس واسطے سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ اس طرح کی ادبی پروگرام سے آپ آگاہ رہیں۔ انشاءاللہ تعالی اگلے سلسلے میں پھر ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے اجازت دیں۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے پیاروں کا خیال رکھیے اور اپنے ارد گرد رہنے والے ان لوگوں کا ضرور خیال رکھیے جن کا شاید کوئی بھی خیال رکھنے والا نہیں۔ فی امان اللہ۔